بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں منیب کاشف۔ آج ہم بیان کریں فضائل 5 آیات الشرفیہ۔ جو شخص ان آیات کو طلوع اور قبل غروب پڑھے سب لوگ اس پر مہربان رہیں، اور اگر سلطان حاکم وقت اس کو پڑھے تو اس کی حکومت قائم رہے اور رایا اور نوکروں پر رعب قائم ہو۔ اگر کوئی حاجت مند کو پڑھ کر دعا مانگے تو حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 1، پہلی آیت۔ ترجمہ: کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی جماعت کا قصہ نہیں معلوم جب انہوں نے اپنے ایک پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے، ہم جلوس سے اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ اس پیغمبر نے کہا، اگر تم پر جہاد فرض کر دیا گیا تو عجب ہے کہ تم نہ لڑو گے۔ انہوں نے کہا، ہمارے لیے کیا سبب ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں اور جب کہ ہم اپنے گھروں اور بچوں سے نکل گئے ہیں۔ پر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو انہوں میں سے چند لوگوں کے ساتھ سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 246 ہے یہ۔ دوسری آیت۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سنی جنہوں نے کہا کہ اللہ مفلس ہے اور ہم مالدار ہیں۔ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ہم لکھ رہے ہیں، اور ان کا ناحق نبیوں کو قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے کہ عذاب کے جلنے کا مزہ چکھو۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 181۔ تیسری آیات۔ ترجمہ: کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہ دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روک لو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو؟ پس جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، ناگہاں ایک فرقہ ان میں لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جیسا کہ اللہ سے ڈرنا یا اس سے زیادہ، اور وہ لوگ کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم پر جہاد فرض کیوں کر دیا؟ تو نے ہمیں ایک تھوڑی مدت مہلت کیوں نہ دی؟ کہہ دیجیے، دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہر لحاظ سے بہتر ہے، اور تم ہر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 4 تا 77۔ چوتھی آیت۔ ترجمہ: ان پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ سچا پڑھیں۔ جب انہوں نے قربانی پیش کی تو میں سے ایک قبول کر لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 5۔ سورۃ الاعراف آیت 13 تا 16۔